friends, welcome back for today's conversation and discussion on the topics we discussed before. Um, Let me share with you, we are getting very nice response from the fans and from the friends to join this social forum where they can volunteer their time to help those who are in need, for the poor, for the unhealthy, for the needy persons. We are getting response from across the globe, from the international students, um, those who are studying in America, Europe, and Middle East, and from within Pakistan, and also from India, from different religions as well, Muslims, Hindus, Sikh, Christians, and the Buddhists. They are sending us emails and messages, and they're asking us to volunteer to help us um, to achieve the goal. और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान से, गाँव से, देहातों से बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि किसी ने आज या कल की हो, जो कुछ दिनों से कांटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसी स्टोरीज हैं स्पेशली पाकिस्तान में. मैं कुछ उसे अंग्रेजी में भी बताना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नहीं समझते वो भी समझ लें. There are some stories where the faces of the women are burned due to domestic violence by their husbands or by their in-laws, or there are some decisions which are made in a group of people in the villages about the marriage or the life of a girl, and in most of the places in the rural areas, the girl is asked to marry with the holy book, or the girl is asked to marry with a person who is 40 or 50 years older than her age, uh, or sometimes the girls are married below the age of 15 or 14. And there are some stories where some brothers of a girl, they killed her because she wanted to marry a person of her choice. तो हमारे माशरे में जहाँ ये बुराइयाँ हो रही हैं, लड़कियों के चेहरे पर एसिड तेजाब फेंक दिया जाता है, ससुराल वाले या घर वाले उन पर जुल्म करते हैं, भाई गैरत के नाम पर उन्हें कत्ल कर देते हैं, कभी बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, कहीं पर जो है बूढ़े बुजुर्गों को हम उनका वो मकाम नहीं देते जो उन्हें चाहिए, औलाद नाफरमान हो जाती है, बच्चे जो है वो अपने वालिदैन को भूल जाते हैं. ख़ास तौर पर ये हो रहा है बाहर के मुल्कों में, स्पेशली आई वुड से मोस्टली पाकिस्तानी फैमिलीज, दोज हु आर लिविंग अब्रॉड, their kids are not listening to their parents, which is against the teachings of the religion and is against the social values, that they don't bother about their parents, and they leave them when they are grown, when they are at the age of 18 or 19, when they don't need their parents, they leave the house, they run with their boyfriend or girlfriend, which is not really, this should not be the practice. That you should always take care of your parents, even if they are living away from you. You should always take care of your parents. So we have been receiving so many messages and applications from across the Pakistan, and mostly from the rural areas, with their domestic problems and issues of getting the permits and licenses, or the national identity card, the passport, or for getting jobs or the business, or to get the justice. They are not receiving justice from the courts, or they are given threats from the lords, from the landlords or the feudals, that they will kill them or beat them if they don't follow them. So these are sort of crises we have in our country, and I would like to request the global community in America, Canada, and Europe, and Middle East, and in Africa, and Australia, and New Zealand, all the organizations, the Amnesty and the Human Watch, and other organizations working for the welfare of the people, no matter what we are, who we are, what is our religion, what is our language, and what is our culture.
you always have to, when you do help the people in need in Somalia and in Africa. So the state of Pakistan is also in need of your assistance in terms of money, in terms of moral support, in terms of raising our voice in the global community, in the media, print media, and electronic media, that the people of Pakistan, they live below the poverty line. More than half of the population of Pakistan live below the poverty line, and we are looking for you to come and to help us, despite of having difference in our religions, sects, faith, language, culture, race, but the one relation that we have with all of you is the relationship of humanity. So humanity is the best religion, and we hope the global community, those who are listening, or those who are in front of the TV screen or the monitor, or they are watching us on the internet. Of course, they will contact us on the numbers written below, on the emails, and they will send us the text messages, or some way or the other they will listen to what we are asking. We have been facing terrorism for last 13, 14 years, and we are victims. We have sacrificed our lives, the lives of the soldiers. We are not talking about the government policy or the power policy of our forces. We are talking about the people, those who are in need, the poor, needy people of Pakistan. So again, whatever religion we belong to, whatever faith we have, we do. I have been in United States for more than 20 years, and I understand the American nation, the European nations. Uh, they help us. They help people uh, beyond boundaries, beyond religions, beyond languages, and I hope so they will. जो बात मैंने अभी कही अपने बैन अवी सुनने वाले, देखने वाले लोगों को, कि आप मदद करें हमारी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो गुर्बत की लाइन से नीचे हैं, जहाँ औरत पर उसे बेईमाना कत्ल किया जाता है, उस पर जुल्म सितम ढाए जाते हैं, जहाँ बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, जहाँ हकदार को उसका हक नहीं मिलता, जहाँ बहुत सारी अमवात हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, हमने खुदकश हमले में जाने ज़ाया की, हमारी अफवाज ने जाने ज़ाया की। तो मेरा एक मैसेज पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को है कि अफवाज पाकिस्तान और मगरबी ताकतें ये मिलकर बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला करें। Talking again to the international students of Pakistan studying abroad, I would love to have your social contacts with the students in Pakistan, boys and girls, to form different units and to work on different global issues, which are, of course, particularly the Pakistani issues, as I said, related to different types of problems. So, and on top of that, I would love to add that thing that as you have joined this social network, this social forum, you will enjoy it. The first and most important thing that I would like to share with the students abroad, those who are studying there or those who were born or raised in the West, that the life you guys spend, the life you enjoy, the students in Pakistan or the young kids in Pakistan, they don't really enjoy, especially in the villages. मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे गांव देहातों के लड़के लड़कियां हैं 15-12 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, वो ज़िंदगी को उस तरह से नहीं इंजॉय करते जिस तरह मगरिब में इंजॉय करते हैं। हमारे पास पार्क्स नहीं है, हमारे पास सोशल क्लब्स नहीं है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की कमी है, हमारे यहाँ वक्त गुजारने के लिए चीज़ें कम हैं। इसकी वजह से नौजवान नस्ल गलत रास्तों पर जा रही है या अपना वक्त बर्बाद करती है। अगर ये बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमारा बहुत बड़ा असासा है, कि अगर इनके लिए प्रॉपर कुछ किया जाए तो वो कैसे किया जा सकता है कि जिस तरह आप सुबह जाते हैं कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, दिन में आप 2-3 बजे आते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, तो हमने कुछ
اس طرح کے آپ کو مشورے دیں گے کہ دن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر اس میں ہو سکتا ہے۔ صبح کی ایکٹیویٹی میں ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ صبح جب آپ اٹھیں تو ہم مختلف پاکستان کے، ہم نے اس وقت کوشش کی ہے 30-40 بڑے شہروں میں وہاں کی میونسپل جو ادارے ہیں ان سے ملیں اور کوئی ایسی اسٹیڈیم یا گراؤنڈ لیں جہاں پر آپ کو ورزش کرائی جائے، صبح ایروبکس کرائی جائے۔ جو ایروبکس کا مطلب ہوتا ہے میوزک کے اوپر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ آپ کو ایکسرسائز کرائی جائے۔ اس کے بعد اس سے پہلے آف کورس آپ آئیں گے، آپ مسجد جاتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ وہ اسپورٹس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے اسکول کالج یا جاب پہ جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، 3-4 بجے آپ آتے ہیں، تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ ہم نے اسی طرح 3-4 بجے سے 5 بجے شام میں کچھ اسپورٹس فیسٹیولز کرنے کا ارادہ کیا جس میں لڑکیاں اپنے جو ان کے گیمز ہیں، لڑکیوں کی ہاکی یا کرکٹ کی ٹیمز ہوں جو یہ کرکٹ ہاکی کھیل رہے ہیں، لڑکے اسی طرح ہاکی کرکٹ فٹ بال جو بھی ہمارے گیمز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل گیمز کھیلے۔ کئی ایسے گیمز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، وہ کھیلے جائیں، ہم اسے ارینج کریں، آپ کی ہیلپ کریں۔ اس کے بعد شام میں آپ کی سوشل گیدرنگ ہو، کوئی ایسا ریسٹورینٹ، ایسا کمیونٹی سینٹر ہو جس کے لیے ہم نے سوچا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، حیدرآباد، سکھر، بدین، روہڑی، آپ کے صادق آباد، لیا، بکھر، صادق آباد، سجاول میں، دادو میں، خوزدار میں، کوئٹہ میں، اور اسی طرح مردان میں، سوابی میں، چار سدہ میں، پشاور میں، گلگت بلتستان میں، اسکردو میں، اسی طرح آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، راولا کوٹ میں، اس طرح کے ہم سوشل فورمز بنائیں جہاں پر شام میں آپ لوگ جو ایج بریکٹ میں نے بتایا 15 سے 25-30 سال کے لوگ یہاں جمع ہوں اور اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے تمام ایکٹیویٹیز وہاں کر سکیں، جس میں سپورٹس ہے، اسی طرح آپ وہاں پہ کیرم کھیل سکتے ہیں، انڈور گیمز ہوں، کمیونٹی سینٹرز کچھ جگہوں پہ موجود ہیں، کہیں پہ نہیں ہے۔ اب ہم اگر یہ سوچنے لگیں کہ جی اب وہ کنسٹرکشن ہوگی، وہ بنے گا اور 4-5 سال کے بعد پھر یہ ہوگا اور یہ باتیں اور کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، کچھ پرائمری سکولز ہیں جو شام میں نہیں کھلتے، آپ وہاں پر ایک سوشل گیدرنگ کر سکتے ہیں۔ مقصد صرف ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ کرنے کو ہو اور آپ بیکار نہ بیٹھے۔ شام کے وقت ہمارے تمام نوجوان، زیادہ تر نوجوان فیس بک پر یا سوشلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ ایک کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں، تو اس سے ان کی صحت پر فرق پڑتا ہے۔ تو جہاں ہم آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ملیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، رابطے رکھیں، تو وہاں ہم ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہو، ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ ہمیں اس کے لیے بھی لکھیں، اپنے مشورے دیں اور جوائن کریں۔ ہم اب کچھ کرکٹ ٹورنامنٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے جو خاص طور پہ چھوٹے ایریاز ہیں، ایسے شہر، یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ کے علاوہ جو چھوٹے شہر ہیں وہاں کے لوگ، جنوبی پنجاب میں مظفر گڑھ، کوٹ ادو وغیرہ میں، ملتان میں، اسی طرح خوزدار، وڈ اور سوراب میں، مستونگ میں، ایسے علاقے ہیں اور جہاں فٹ بال بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، وہاں کھیلا جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں چار سدہ، شب قدر اور جو اور چھوٹے علاقے ہیں، کوہاٹ، بنو وغیرہ، وہاں کے لوگ اسٹوڈنٹس، وہاں 15 سے 25-30 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں، وہ ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ہو۔ اس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اور جو شہر میں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ رابطہ کریں اور فرق نہ سمجھیں کہ آپ شہر میں رہنے والے ہیں یا باہر کسی ملک میں رہنے والے ہیں اور یہ آپ سے کمتر ہیں یا کسی طرح سے آپ سے پیچھے ہیں، اور نہ ہی گاؤں میں رہنے والے یہ سوچیں کہ ہم ان سے پیچھے ہیں یا ہم ماڈرن نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ نہ کسی کو ماڈرن بنایا جا رہا ہے، نہ کسی کو خدا نہ کرے مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ مذہب کی سرحدوں میں رہتے ہوئے، اس کی حدوں میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں زندگی کو گزاریں، کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں بہت کم وقت ہے جس میں آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ اور ایک بات جو میں اپنے ہر ڈسکشن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، والدین اور اپنے مسائل جو بھی ہیں وہ ہمیں لکھیں، ہم اس کا حل، پریکٹیکل حل، عملی حل کر کے دیں گے، صرف مشورے نہیں دیں گے۔ آپ ہمیں لکھیں، ٹائم ضرور لگ جائے گا، اور جو آپ کے سامنے ای میل ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے، اسی طرح فون نمبر لکھا ہوا ہے، ویب سائٹ ہے، پوسٹل ایڈریس ہے، کسی بھی طرح ہم سے رابطہ کریں
और कुछ इंतज़ार करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं। ये जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो लोगों को बताएं कि इस तरह से एक फॉरम डेवलप हुआ है और हमें इसके लिए, और इसी चीज़ को अगर आप इसे फेसबुक पर या यूट्यूब पे या डेली मोशन में या कहीं और देख रहे हैं, इसको आप फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को। और ये सब कुछ फ्री है आप, और इसके पीछे और कोई मिशन नहीं है। मिशन सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारें और मुल्क के लिए मुफीद साबित हों। जैसा कि हमारी हर डिस्कशन में हमेशा ये रहता है कि हम जब बात करते हैं तो हम साथ साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ और बताया जाए, एजुकेट किया जाए। हमने कुछ और फोरम से डेमोक्रेसी के लिए और गवर्नेंस के लिए कुछ बात की थी, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर। आपने दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, देखी होंगी कि एक बुक है उसमें कुछ बातें लिखी हैं जिसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, उसकी क्लास सेक्शंस हैं, जिसमें हम शहरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जो है उसमें हमारे हुकूक के बारे में लिखा है, हमारे फ़राइज़ के बारे में लिखा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हुक्मरान कितने आज़ाद हैं कितने पाबंद हैं, हम कितने आज़ाद हैं कितने पाबंद हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे हुकूक और फ़राइज़ के बारे में बताया जाता है, और जो कि बैनुल-अक़वामी जो तहज़ीबें हैं, जो वहाँ की कौमें हैं, उन चीज़ों को जानती हैं। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताते रहें हर लेक्चर में। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है। So I would just simply say a few words about the Constitution. So Constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed, the state or the organization is governed, the set rule of or set for formula of living a life or running an organization or a state. So in terms of Pakistan, we usually talk about the constitution or the written material, the rules and laws or regulations to govern a state is a constitution or a document that tells you about. So these rules together make up, that is, they constitute what the entity is. When these principles are written down into a single document or set of legal documents, those documents may be said to embody written constitution, a document. If they are written down in a simple, comprehensive document, it is said to embody a codified constitution. So that is like the basic description of a constitution. Then moving on to the actual sense of constitution. Constitutions concern different levels of organizations, from sovereign state to companies and unincorporated associations. A treaty which establishes an international organization is also, that has its constitution as well, like we talk about the United Nations or the Commonwealth or the European Union. They also have a constitution, a document or a formula to work on. In that, it would define how that organization is constituted. Within states, a constitution defines the principles upon which the state is based. The procedure in which laws are made and by whom. Some constitutions, especially codified constitutions, also act as limiters of state power by establishing lines which a state's rulers can't cross, such as fundamental rights. An example is the Constitution of the United States of America, where you have the constitutional rights. The Constitution of India is the longest written constitution of
any sovereign country in the world, containing 444 articles in 22 parts, 10 schedules, and 118 amendments. So far in our constitution we have 19 or 20 amendments, but in Indian constitutions, for the need of the people, they have amended 118 times. They have amended the constitution for 118 times with so many words, with almost more than 100,000 words in the English language translations and all. While the United States Constitution is the shortest written constitution at 7 articles and 27 amendments. So, when we talk about the term constitution, that comes from the French, from the Latin word constitutio, used for regulations and orders such as the imperial enactments. Later, the term was widely used in canon law for an important determination, especially a decree issued by the Pope, now referred to as apostolic. So the general features, some of the general features I would like to discuss with you. Generally, every modern written constitution confers specific powers to an organization or institutional entity established upon the primary condition, that is, abide by the said constitution's limitations. According to Scott Gordon, author of Controlling the State, Constitutionalism from Ancient Athens to Today, political organization is constitutional to the extent that it contains institutionalized mechanism of power control for the protection of the interests of liberties of the citizenry, including those that may be in the minority. The Latin term ultra vires describes activities of the official within an organization or polity that fall outside the constitutional or the statutory authority of those officials. For example, a student union may be prohibited as an organization from engaging in activities not concerning to students. If the union becomes involved in non-student activities, these activities are considered ultra vires. Example from constitutional law of sovereign state would be a provincial government in a federal state trying to legislate in an area exclusively enumerated to the federal government in such an action, which might be enforced by the people with the support of a decision of the judiciary in a case of judicial review. A violation of rights by an official would be ultra vires, because constitutional right is restriction on the powers of government, and therefore that official would be exercising powers he doesn't have. So, going later on more into the constitution, we have to see what our constitution, the constitution of Pakistan, tells us. दस्तूर पाकिस्तान हमें क्या कहता है, क्या करने को कहता है, क्या हमें उससे क्या हासिल होता है, क्या वो सिर्फ एक किताब है, उसमें लिखी हुई शिकें, उसमें लिखे हुए आर्टिकल्स क्या हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है, हमें उससे कुछ मिलता है, या वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, जमहूरियत के नाम का एक डॉक्यूमेंट है. Of course, Constitution is a very sacred document for a state. ये हमारे लिए एक मुकद्दस किताब है
جس سے ہم اپنی ایک قوم کا ایک ریاست کے قوانین مرتب کرتے ہیں، اس سے چلتے ہیں. لیکن یہ قوانین بناتے کون ہیں؟ یہ وہی الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، وہی منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں جنہیں آپ اسمبلیز میں بھیجتے ہیں. بعد میں ہم پھر کبھی شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو لکھا تھا، یا وہ کیا جو ان کے لیے بہتر تھا، وہ نہیں کیا جو ہمارے لیے بہتر تھا. ایک اور بحث ہے. تو ہماری ان ڈسکشنز میں ہمارا جو اس وقت موٹیو ہے، جو فوکس ہے، وہ اس پر ہے کہ آپ کو ایجوکیشنل تھاٹ تھوڑی سی دی جائے کسی ٹاپک پہ. اور کمنگ بیک ٹو اور پرائمری گول، ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں لکھتے رہیں، ہم سے رابطہ کریں، اپنے ایشوز بتاتے رہیں. آپ کو جابس نہیں ملتی، اگر آپ کے گھر، آپ کا کوئی زمین کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے، کسی کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ نے کسی کو دیکھا ہے، اس کے کوئی فوٹیجز ہیں، اس کی کوئی ویڈیوز ہیں، یا آپ کا کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار کسی پرابلم میں ہے، ایک تو آپ ہمیں اس کے لیے رابطہ کریں. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں جو کہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ کرکٹ اور ہاکی، فٹ بال کی ٹیم بن رہی ہے، ٹیبل ٹینس کی، اور اسی طرح سے ہمارے پاس اسکواش کے. اس کے لیے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہے، آپ جس گاؤں دیہات یا جس ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں گے، لوگوں سے رابطہ کریں گے، وہاں کی میونسپل کارپوریشن سے رابطہ کریں گے، وہاں کے کچھ این جی اوز سے رابطہ کریں گے کہ وہ آپ کے اس مسائل کو وہیں پہ ہی حل کر لیں. ہمارے کہنے میں اور آپ کے کہنے میں فرق ہوگا. جب ہم ان سے کہیں گے تو آف کورس وہ اس چیز کو سیریس لیں گے. ہم جو ہے وہ بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں، جو ویلفیئر کے، بھلائی کے ادارے ہیں، ہم ان سے رابطہ کریں گے کہ فلاں بہن بیٹی کے ساتھ، فلاں بزرگ کے ساتھ، فلاں بھائی کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اسے تعلیم نہیں مل رہی، اسے اچھا پانی نہیں مل رہا، غربت افلاس ہے، مکان نہیں ہے. ہماری یہ کوششیں ہیں. ہم 100% کامیاب نہیں بھی ہو سکتے، کبھی کبھی آپ کو ہم سے مایوسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ اچھا کر سکیں. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم ڈسکشنز میں آپ سے رابطہ کریں گے. آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا. تھینک یو.